اللہ ہی سے مدد مانگو۔ السلام علیکم دوستو، 12 ربیع الاول سے پہلے سید ہاشمی میاں صاحب کی اس تقریر کو آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ اس تقریر میں ہاشمی میاں صاحب نے بہت کچھ بتایا، تو چلیے اس تقریر کو سنتے ہیں۔ نماز تو اللہ نہیں ہے، کیا بات، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پہلے قرآن کا مزاج سمجھو، یہ استعانت استعینوا بالصبر میں بھی ہے، نماز سے صبر سے مدد مانگو، اور یہی استعانت سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہی سے مدد مانگو، اور دوسری جگہ قرآن میں کہاں ہے؟ صبر سے مدد مانگو۔ کیا بات، تو گویا قرآن میں دو قسم کی مدد ہے، دو قسم کی استعانت ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہے ایاک نستعین، یہ استعانت بالذات ہے، اور استعینوا بالصبر میں جو استعانت ہے وہ بالواسطہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو قرآن ہی دروازہ کھول رہا ہے۔ جسے کھول دیا کلام اللہ نے، اسے کیسے بند کیا ملا نے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ علیم الغیب ہے۔ what do you mean by علیم الغیب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہو گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ اللہ بھوت کال بھی جانتا ہے، ورتمان کال بھی جانتا ہے، بھوش کال بھی جانتا ہے۔ اللہ نوز پاسٹ، اللہ نوز پریزنٹ، اللہ نوز فیوچر۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بے ایمان بالواسطہ مدد نہیں مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے صرف اللہ سے۔ اچھا، تو ہم تم کو کہیں گے بھی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا بات، کیا بات، بے ایمانوں کو نہیں کہا گیا ہے استعینوا بالصبر، ایمان والوں سے کہا گیا ہے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابر نہیں ہے، اللہ ایک صبر کرنے والے کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہر صبر کرنے والے کے ساتھ، چاہے صابر کربلا میں ہو یا کلیر میں۔ کیا بات، کیا بات، اللہ ہر صابر کے ساتھ ہے۔ واہ، کیا بات۔ یہاں جو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ نے مدد منگوایا دو سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اور جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو ان اللہ مع الصابرین، نماز کٹ۔ ارے میرے مولا، جب دو سے مدد منگوایا تھا تو دونوں کے ساتھ رہنا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا بڑھیا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، مدد مانگو صبر سے، نماز سے، اللہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے۔ دا گریٹسٹ اینڈ میچلیس ایکسٹراڈنری وے آف ورشپ، نماز۔ بے شک، بے شک، پوجا پدھتی میں سب سے ٹاپ پہ سروشریشٹھ ہے نماز، اور اللہ نے نہیں کہا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ حج کے لیے تڑپتے ہو نا، حج سے افضل ہے نماز۔ روزے کا انتظار کرتے ہو، روزے سے افضل ہے نماز۔ سال بھر انتظار کرتے ہو، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے نماز۔ حالانکہ سب سے آسان ہے نماز، ایزیسٹ، آسان۔ اب زکوٰۃ نکالنا ہر بندے کے بس کا ہے کیا؟
یہ 5,000 10,000 زکوٰۃ نکالنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جب کروڑوں لاکھوں US ڈالر زکوٰۃ میں نکالنا پڑے، عرب کے شیخ بادشاہوں کو جب زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہوگی، جب ملینر اینڈ بلینرز کو نکالنا پڑتا ہوگا تو زکوٰۃ بعد میں نکلتی ہوگی، کلیجہ پہلے نکل آتا ہوگا. کتنی بڑی سیکریفائس ہے کہ دن رات ایک کر کے خون پسینہ بہا کر ہم نے پیسہ کمایا، اس میں سے 2.5% نکال دے. سیکریفائس. روزہ رکھنا معمولی کام نہیں ہے. آتا ہے رمضان تو ہوٹلوں کے آگے پردہ لگ جاتا ہے، پردے کے پیچھے سب چلتا ہے. گھر میں کھانا کھا کر کے ہونٹ کو رگڑ کر کے باہر نکلتے ہیں. ہمت نہیں، ول پاور نہیں، آتم وشواس نہیں. اور حج کا تو معاملہ پوچھ کو، جو حج کر کے آیا ہے اس نے کیا کیا مصیبت برداشت کیا ہے. مدینۃ الحجاج میں لائن لگا کر کے بیٹھا، پھر 2 4 6 8 10 گنتی ہوئی. مکہ پہنچا، معلم کا معاملہ آیا، پھر ہوٹل پہنچا، سامان رکھا، پھر مینا پہنچا. 5 دن کیا درگت ہوتی ہے. مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، رات بھر مزدلفہ میں، پھر صبح نکلنا، کنکری مارنا. 1 مہینہ 2 مہینہ اگر لگ گیا تو 1-2 مہینہ بیوپار سے دور رہنا، پریوار سے دور رہنا، ماں باپ سے دور رہنا، بال بچوں سے دور رہنا. معمولی سیکریفائس ہے حج. حج سے بھی افضل ہے نماز. اور نماز میں کیا ہے؟ وضو. وضو میں کتنا خرچہ ہے؟ 1 لوٹا پانی. کتنی آسانی. بے شک، اللہ کی مہربانی. بے شک. نہ کوئی ٹینشن، نہ پریشانی، 1 لوٹا پانی. اور اب تو لوگوں نے لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑ دیا تو ٹوٹی لگا دیا. کھولو وضو کر لو، نماز پڑھ لو. نہ زکوٰۃ کی طرح قربانی ہے، نہ روزے کی طرح قربانی ہے، نہ حج کی طرح پریشانی ہے. نماز میں آسانی ہے. اتنی آسان عبادت اور سب سے افضل. کبھی سوچا یہ نماز تو ٹاپ پہ کیوں ہے؟ روزے سے بھی، حج سے بھی، زکوٰۃ سے بھی. جہاں سیکریفائس ہے اس سے بھی زیادہ تو افضل ہے. کیا بات. تو بابا جو مال آتا ہے نا میرے پاس، تو میں دیکھتا ہوں آیا کہاں سے ہے. یہ میڈ ان انڈیا ہے. اوکے، میک انڈیا نے بنایا ہے. دیکھتے ہیں کیسا ہے، بھروسہ نہیں. یہ میڈ ان چائنا ہے. اللہ جانے، چل گیا تو چل گیا، رک گیا تو رک گیا. یہ میڈ ان جرمنی ہے. ہاں، یہ جرمنی کا بنا ہے. مال آیا کہاں سے؟ اس سے اس مال کی امپورٹنس ہے. تو اللہ کے رسول نے ہمیں روزہ دیا مدینے میں، حج مدینے میں، زکوٰۃ مدینے میں. مکان میں زکوٰۃ ملی ہے، مکان میں حج ملا ہے، مکان میں روزہ ملا. نماز لا مکان میں. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مکہ مدینے کا تحفہ نہیں، اللہ نے لا مکہ میں اپنے محبوب کو دیا ہے. کیا بات. اس لیے کرنے میں تو آسان ہے، مگر عظمت میں اللہ اس پر مہربان ہے. بے شک. اتنی ٹاپ کلاس کی نماز. اور اللہ نے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے ان اللہ مع المصلیین. نو، ان اللہ مع الصابرین. کئی جگہ ہے اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ تو نہیں کہا، لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ ضرور کہا. اور بہار والوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں.
اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو ہم سنی مسلمان پریشان ہو جاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے، ادھر بھی فجر ہے ادھر بھی فجر ہے، ادھر بھی ظہر ہے ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی عصر ہے ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی مغرب ہے ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی عشاء ہے ادھر بھی عشاء ہے، ادھر بھی نفل ہے ادھر بھی نفل ہے، ادھر بھی سنت ہے ادھر بھی سنت ہے، ادھر بھی فرض ہے ادھر بھی فرض ہے، ادھر بھی رکوع ہے ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سجدہ ہے ادھر بھی سجدہ ہے، دونوں طرف نماز ہے. تو اے اللہ کربلا میں تو اس کے ساتھ ہے. تو قرآن نے کہا نا، یہ مت دیکھ کہ کربلا میں نماز کس کے ساتھ، یہ دیکھ صبر کس کے ساتھ ہے. نعرہ حیدری 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 حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. کیا بات، زندہ باد زندہ. اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے، مگر صبر حسینی کیمپ میں ہے، اور صبر صابر حسینی کیمپ میں ہے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ حسین کے ساتھ. بے شک حق ہے حق ہے. پوائنٹ نمبر 2، ہم ایمان جب لاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لیے، ہمارے فنڈامنٹلس ہیں. ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یعنی توریت پر ایمان لائے، زبور پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے، صحیفہ ابراہیم پر ایمان لائے، رسولوں پہ جو کتابیں نازل ہوئیں سب پر ہم ایمان لائے. آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور سارے رسولوں پر ایمان لائے. حالانکہ ہم جانتے ہیں توریت سنشودھت، ایمنڈڈ، پریورتت، بدل گئی ہے. تو ہم آج کی توریت کی بات نہیں کر رہے ہیں جو موسیٰ کے ہاتھ میں توریت ہے اس پر ایمان ہے، کیا بات. جو حضرت داؤد کے ہاتھ میں زبور ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں انجیل ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. توریت 200 سال میں بدل گئی، زبور 150 سال میں بدل گئی، انجیل 400 سال میں بدل گئی، 400 سال میں انجیل بدل گئی، 1400 سال ہو گیا قرآن نہیں بدلا. کیا بات، کیا بات. ہزاروں مروانی اور یزیدی پیدا ہوئے، مٹی میں مل گئے. قرآن جیسا نبی کے زمانے میں تھا ویسے ہی آج بہار میں بھی ہے، کیا بات. جیسا مدینے میں ویسے ہی بہار میں. حکومتیں بدل گئیں، ہلاکوؤں چنگیزوں کا دور آیا اور ختم ہو گیا، پر قرآن نہیں. یہ دور بھی ختم ہو جائے گا مگر قرآن نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اس کے دو، یہ قرآن کیوں نہیں بدلا؟ 1400 برس میں نہیں بدلا. ایک قرآن بدلنا تو بڑی بات ہے، اس کا ایک ورن، ایک لیٹر نہیں بدلا، ایک شبد نہیں بدلا. اس کے دو کارن میری سمجھ میں آتے ہیں. نمبر 1، وہ وجہ تو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ اللہ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا. بے شک بے شک. ارے جب مالک حفاظت کر رہا ہے تو مملوک کیا کر لے گا؟ خالق حفاظت کر رہا ہے تو مخلوق کیا کر لے گی؟ جب رچیتا حفاظت کر رہا ہے تو رچنا کیا کر لے گی؟ جب اسیمت اس کی حفاظت کر رہا ہے تو سیمت کیا کر لے گا؟ کیا بات. انلمیٹڈ حفاظت کر رہا ہے تو یہ لمیٹڈ کیا کر لیں گے؟ اللہ ہی محافظ ہے قرآن کا، اس لیے 1400 نہیں، قیامت تک نہیں بدلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. وسیع والی صاحب ایک دن بیٹھے بیٹھے میں
بولا مصطفیٰ میں بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں ایک وجہ آ گئی. میں نے کہیں پڑھا نہیں, بس ایسا ہوا کہ جیسے وہ وچار القاء ہو جائے, دل میں آ جائے, دماغ میں آ جائے, اور جب میں بعد میں اس پر غور کروں تو اس کو پکا پاؤں, سچا پاؤں, ریئل پاؤں, ترک سنگت پاؤں. وہ دوسری وجہ کیا, پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ محافظ ہے. دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آیا اور میں نے بیوہارک جیون میں دیکھا, پریکٹیکل لائف میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے, توجہ چاہوں گا, پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ, آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یور کائنڈ اٹینشن. Please concentrate your mind and try to catch my words, my sentences, and put in your memory box, in the soft corner of your mind. کیا بات. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توریت دیا, توجہ, تو صرف توریت دیا, اہل بیت نہیں دیا. جب داؤد نے زبور دیا تو صرف زبور دیا, اہل بیت نہ دیا. عیسیٰ مسیح نے جب انجیل دیا تو اہل بیت نہیں دیا. مصطفیٰ نے جب قرآن دیا تو اہل بیت بھی دیا. کیا بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حق ہے, حق ہے. تھرڈ پوائنٹ, یہ قرآن ترکت فیکم الثقلین, وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. بھاری کہا, ثقلین, ثقل مانے وزن, بھاری, دو بھاری. قیمتی نہیں کہا, کیونکہ ہر قیمتی بھاری نہیں ہوتا. ہر قیمتی, امریکہ کا US ڈالر 100 کا, 100 کا سب سے بڑا نوٹ ہے وہاں. ایک نوٹ اگر US ڈالر ہو 100 کتنا قیمتی ہے. US ڈالر قیمتی تو ہے لیکن بھاری نہیں. ہاتھ میں رکھ کے پھونک دو تو اڑ جائے گا. مطلب قیمتی ہے, بھاری نہیں ہے, پھونکو تو اڑ جائے گا. امریکی ڈالر کو اڑایا جا سکتا ہے, بس پھونکنے والا ہونا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام سے بغاوت کے بعد عقیدہ بچتا نہیں, اہل بیت سے دشمنی کے بعد عقیدہ بچتا نہیں. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. تو جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں مانتا, برا بھلا کہتے ہیں, وہ بد عقیدہ ہیں. بد عقیدہ بھی اگر علی اور حسین سے محبت کرتا ہے, ابھی پریکٹیکل ہے, بد عقیدہ بھی, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, اگر مولا علی سے محبت کرتا ہے تو امریکہ جیسی طاقت کو دھول چٹا دیتا ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. حسین کی محبت میں جب اتنی گرمی ہے, علی کی محبت میں جب اتنی طاقت ہے کہ بد عقیدہ بھی ٹکرا جاتا ہے, تو اگر سنیوں میں محبت اہل بیت آ جائے تو زمانے کو ہرا سکتے ہیں. کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد. اللہ زندہ باد, زندہ باد. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ بے نیاز ہے, قرآن بھی بے نیاز ہے. Allah doesn't care anyone, Holy Quran doesn't care anyone. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں تو قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا ٹرانسلیشن غلط کرو, قرآن کا ترجمہ غلط کرو, تو قرآن ہاتھ پکڑتا نہیں, ترجمہ کرنے والے کو روکتا نہیں. بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. تم اپنی عاقبت خراب کرو گے, قرآن خراب نہیں ہوگا. غلط ترجمہ کر کے تم برباد ہو جاؤ گے, قرآن نہیں ہوگا.
اسی لیے مارکیٹ میں کئی غلط ترجمے آ گئے، غلط توضیحات، غلط تشریحات، غلط تفہیمات مارکیٹ میں آ گئے۔ قرآن خاموش کتاب ہے، اس لیے ضروری تھا توجہ کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو۔ کیا بات، سبحان کہ اللہ، جب یزیدی آندھی آئے تو قرآن مسجد نبی کے طاق پر رہے اور بولتا قرآن میدان کربلا میں آ جائے۔ کیا بات، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن کو مس یوز نہ کیا جا سکے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا کوئی ساتھی ہو۔ Companion of Holy Quran is necessary to protect the meaning and message of Holy Quran۔ بے شک، بے شک۔ قرآن کا ساتھی اس لیے ضروری تھا تاکہ قرآن کے معنی، مطلب، مقصد کو بچایا جا سکے۔ ان بولتے قرآن کے